پاکستان میں جاڑنوالا کے اندر ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ہمارے ملک کی اقلیتوں کے اوپر ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ 14 اگست گزر گئی، آزادی کا دن گزر گیا، باجے بجا لیے گئے، جھنڈے لہرا لیے گئے، لیکن یہ جھنڈے لگانے اور لہرانے سے پہلے کاش کے اس جھنڈے کا مطلب بھی سمجھ لیا جائے کہ اس جھنڈے میں ایک سفید رنگ ہے جو ہمارے ملک کی مائنورٹیز اور اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں مائنورٹیز بھی اتنی ہی آزاد ہیں جتنی میجورٹی ہیں، ان کو بھی اس ملک میں آزادی سے رہنے کا پورا حق ہے، لیکن وہ حق بھی ہمیں ان سے چھیننا ہے۔ ہمارے یہاں جاڑنوالا میں ایک گروہ پورا نکلا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ سیدھا پہنچا چرچ پہ، ان کے چرچ پہ حملہ کیا، لوگوں کو گھروں سے نکال کے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی مقدس کتاب بائبل پر بھی اٹیک کیا۔ کیا اس سے ان کی فیلنگز نہیں جڑی ہوئی؟ پھر کہتے ہیں جی ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہمیں امریکہ سے خطرہ ہے، اسرائیل سے خطرہ ہے، ہندوستان سے خطرہ ہے، ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے خطرہ ہے تو وہ اپنے لوگوں سے ہے، جتنا ہمارے اپنے لوگوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا کسی نے نہیں کیا، اور کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہانی اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ 2 رات پہلے یہ خبر پھیلی کہ 2 لڑکے جن کا تعلق کرسچینٹی سے تھا، ان دونوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور ساتھ میں اپنی تصویر بھی لگا دی ہے۔ ایک تو انہوں نے ایک ایسے ملک میں جہاں وہ خود مائنورٹی ہیں وہاں پہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں، پھر اپنی تصویر بھی لگا رہے ہیں۔ یعنی اس ملک میں جہاں ایک انڈر ایج لڑکی کو سندھ کے اندر جبرن مسلمان کروا کے نکاح کرانے کی کوشش کی گئی، نہ ہوئی تو پھر اس کو مار دیا گیا، شری لنکن شہری کو مار دیا گیا تھا، وہاں پہ وہ اپنی تصویر بھی لگائیں گے تاکہ فوراً پہچان میں آ جائے۔ لیکن چلیں پھر بھی آپ نے کہا، ہم نے مان لیا، ہو سکتا ہے واقعی ایسا ہوا ہو، تو کم سے کم اس کی تحقیق ہونا ضروری تھی، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ کوئی خبر سنو تو اس کی پہلے تحقیق کرو، پھر اس کے نتیجے تک پہنچو، اور قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کرواتے، قانون ان کو سزا دے دیتی۔ لیکن وہ سارے کام بھی ہمیں خود کرنے ہیں۔ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون بے گناہ ہے، کون مجرم ہے، یہ سارے فیصلے تو ہم نے خود کرنے ہیں۔ اللہ کے کرنے والے کاموں کا ٹھیکہ جو ہے وہ ان لوگوں نے لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی اگر یہ بندہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، یہ ایسے کپڑے پہنا ہوا ہے، وہ ویسے کپڑے پہنا ہوا ہے، تو یہ سب کے اوپر جنتی اور جہنمی کے فتوے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو ہم جان سے مار دیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہر انسان کی باڈی کے اندر اس کی جان لیتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں، لیکن سب کا ٹھیکہ ہم نے خود لیا ہے۔ پھر یہی کچھ کام جب دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، یورپ میں کوئی حجاب کا مسئلہ ہو، یا کسی اور ملک کے اندر مسجد پر حملہ ہو، تب سب کے اندر ایک جو ہے نا اس کی فیلنگس جاگ جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ پھر اپنے ملک میں ریلیاں نکالتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، کشمیر کے لیے ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی اقلیتوں کے اوپر حملہ ہونے پر نہ کوئی ڈھنگ سے مذمت ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ اور مذمت میں بھی کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا، یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا، ہمارا مذہب نہیں کہتا یہ، لیکن جس بندے کے اندر یہ ایکسٹریمزم بھرا ہوا ہے، انتہا پسندی بھری ہوئی ہے، اس سے بات کریں۔ اس کا مذہب شاید اس کو کچھ اور اجازت دیتا ہے، لیکن اس کو روکے گا کون؟ یہ تو روٹ لیول سے مسئلے شروع ہو گئے نا۔ یہ تو تب سے ہوگا جب آپ نے ان لوگوں کو اتنا بڑا سپیس دیا تھا، جب جہادی بن کے یہ سوویت گئے تھے، اس کے بعد بھی کبھی ان کو ختم نہیں ہونے دیا، سیاسی طور پہ بھی ان کو پناہ دینی شروع کر دی۔ جب ایک بار آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ محض 2 دن گزرے ہیں آزادی کو، 2 دن، اور ان 2 دنوں کے بعد ہی اس بات کا احساس دلا دیا کہ یہ لوگ آزاد نہیں ہیں، یہ اقلیتیں جو ہیں ہمارے ملک میں یہ آزاد نہیں ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ہم آزادی تو بنا رہے ہیں، لیکن کس چیز کی آزادی بنا رہے ہیں، کس سے آزاد ہیں ہم؟ ہمارے ملک میں اگر کوئی آزاد ہے تو اشرافیہ آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں، اور ایک مذہبی طبقہ آزاد ہے جس نے انتہا پسندی پھیلائی ہے، اور پھر وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ اسی طرح برین واش کر چکا ہے پوری قوم کو، نہ وہ سنتے ہیں۔ ایک گروہ نکل رہا ہے، وہ کسی کی نہیں سنے گا، وہ کسی سے نہیں پوچھے گا، وہ کوئی تحقیق نہیں کرے گا، لیکن اس کو سیدھا اس نے خدا کا کرنے والا کام اس کے اوپر خود ٹھیکہ لیا ہے، اور خود ہی وہ بندوں کو جا کے مار دے گا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور ایسے ہی پورے دنیا سے جس طرح ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں، دھیرے دھیرے اور ہو جائیں گے، اور اس سے نیچے کہاں تک جائیں گے؟